بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فارم پر نظر ڈالتے ہی اس لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میڈم کیا آپ نے 10 ٹن کی مقدار لکھی ہے؟ ہاں، ویرا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی؟ جی۔ اور یہ چائے پینے والوں کی تعداد شاید 5 ہے؟ لڑکی نے بکھلا کر پوچھا۔ تم بالکل جاہل معلوم ہوتی ہو، ویرا تیز آواز میں گرائی۔ یہ میرا گھر ہے، میں جانتی ہوں کہ یہاں 5 نہیں 50 آدمی چائے پیتے ہیں۔ فارم سنبھالو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ باہر نکلنے کے بعد اس پر جو چاہو لکھ لینا، گیٹ آؤٹ۔ ویرا کے نادر شاہی ارشادات سن کر وہ لڑکی بس لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی تھی۔ ویرا کی زبان سے آخری فرمان سن کر اس نے واپسی کے لیے تقریباً دوڑ لگائی اور گرتی پڑتی باہر نکل گئی۔ جاؤ اب ذیلی کھڑکی کو اچھی طرح بند کراؤ۔ ویرا برا سا منہ بنا کر مجھ سے بولی۔ پتہ نہیں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہر مرد ریشہ ختمی کیوں ہو جاتا ہے۔ ٹھہر جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ میں سارے جھکائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویرا کی اونچی آواز سن کر میں بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس وقت تم نے نہایت جاہلانہ سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے واپس آ کر ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے تلخی سے کہا۔ میں اسے اپنی خوابگاہ میں نہیں لے جا رہا تھا، تمہارے پاس لا رہا تھا۔ مگر کیوں؟ ویرا نے آنکھیں نکال کر سوال کیا۔ تم تو بہت ذہین اور نظر شناس آدمی ہو، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے تمہاری ذہانت کہاں چلی گئی تھی؟ تم کو نہیں معلوم کہ آج کل ہم سب کن خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں؟ دوپہر میں اول خان پر حملہ ہو چکا ہے اور تم ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں گھسائے لا رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ جوان اور خوبصورت تھی، بن ٹھن کر آتی تھی۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی، بلا وجہ اس کی تذلیل کر رہی ہو۔ میں نے احتجاج کیا۔ لوگ ایسی ہی مجبور لڑکیوں کو خریدتے ہیں۔ میڈم فرزانہ کیا اس سے مختلف تھی؟ خالد نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ تمہارے دشمن شہر کے ہر کونے میں تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ مجھے اور تم کو بچانے کے لیے سب نے اپنی جان کی بازیاں لگائی ہوئی ہیں اور تم ویرا نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنی خفت کو کم کرنے کے لیے خاموشی سے سگریٹ سلگائی، اس کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیرا، پھر اس سے پوچھا، لڑکی پر تمہیں کیوں شبہ ہو رہا ہے؟ گھریلو سروے دن کے اجالے میں کیا جاتا ہے، یہ سروے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ وہ مشتبہ نہ ہوتی پھر بھی ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں شرط لگاتی ہوں کہ وہ اس گلی کے کسی اور گھر میں نہیں گئی ہوگی۔ وہ تاک کر یہاں آئی تھی، تم اتفاق سے پھاٹک پر نہ ہوتے تو وہ گھنٹی بجا کر اندر آتی۔ وہ گھر کا جائزہ لینے آئی تھی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ویرا میرے ساتھ گھر میں تنہا تھی اور اس کے ذہن پر رومان پرور جراثیم کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ کسی قسم کی جذباتی گفتگو کرنے کی بجائے وہ لڑکی کے معاملے میں مجھ سے الجھ رہی تھی۔ تم بلا وجہ لڑکی کی طرف سے بدگمان ہو رہی ہو۔ اصولی طور پر تمہاری بات درست ہے کہ مجھے اس کو اندر نہیں لانا چاہیے تھا۔ احتیاط ہر حال میں بہتر ہوتی ہے۔ میں نے اس ناخوشگوار بحث کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ نرمی سے کہا۔ مجھے اس پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے سامنے تم ایسی بخلاہٹوں اور غلطیوں کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس لڑکی میں تمہیں ایسی کیا باتیں نظر آئی کہ تم پگھل گئے؟ پھر وہی لڑکی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بحث ختم کرو، میں نے جھلا کر کہا۔ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور دوہرے صوفے پر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں بظاہر چھت کی طرف متوجہ تھا، لیکن کن اکھیوں سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ گہری پرسوچ نظروں سے مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں بلاؤں سے تحفظ کی دعا شروع کر دی۔ اس پر روایتی جراثیم حملہ آور ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اچانک اس نے میرے رخسار پر چٹکی لے کر کہا، ذرا ادھر دیکھو، میری طرف، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ تمہیں اس لڑکی کی آمد اس لیے گراں گزری تھی کہ اس کی موجودگی میں تم یہ حرکتیں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یکایک اس کو گھورنا شروع کر دیا۔ ویرا نے سختی سے میرا بازو تھام لیا اور دبی دبی آواز میں بولی، اس لڑکی کی ایسی کی تیسی، میں غزالہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں
نہیں کرتی، وہ میرے اوپر سوار ہوئی جا رہی تھی۔ ویرا نے اپنا ریکارڈ خراب نہیں کیا۔ غزالہ یہ سوچ کر بازار کے لیے نکلی تھی کہ ہمارے ساتھ انجلال موجود تھا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی عجلت میں تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد سرویر لڑکی کی صورت میں غیبی امداد آئی تھی، لیکن ویرا نے اسے دھتکار کر بھگا دیا۔ اس کے ساتھ دینگا مشتی اور ہاتھا پائی کرتے ہوئے مجھے سخت دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میری وہ مشقت زیادہ طول نہیں پکڑ سکی۔ ہمارے دروازے پر گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی اور ویرا نے زور آزمائی ترک کر کے فوری طور پر اپنی جگہ سنبھال لی۔ چند ثانیوں بعد سلطان شاہ سامان کے تھیلوں سے لدا پھندا اندر آ گیا۔ غزالہ کے ہاتھ میں بھی چند تھیلے جھول رہے تھے۔ اس نے اندر آنے کے لیے چابی استعمال کی تھی۔ ابتدا میں ویرا نے سروے کے لیے آنے والی لڑکی کے بارے میں جو باتیں کہیں، میں نے انہیں سنجیدگی سے لیا تھا اور اپنی کوتاہی پر دل ہی دل میں ندامت محسوس کر رہا تھا، مگر بعد میں ویرا نے جس طرح نظر بازی اور جسمانی زور آزمائی شروع کی، مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے بہانے کے طور پر وہ اعتراضات شروع کیے تھے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ غزالہ اور سلطان شاہ کے سامنے ویرا نے وہ ذکر چھیڑا، نہ میں نے کوئی بات نکالی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ایک بے سروپا سی بات اچانک ظہور پذیر ہوئی ہے اور از خود رفع ہو گئی ہو۔ اس کے بارے میں کچھ سوچنا بالکل بے سود تھا۔ ویرا اور غزالہ میز پر کھانا لگانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں کہ اول خان کا فون آ گیا۔ خیریت ہے؟ زخم کے درد کا کیا حال ہے؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی مزاج پرسی کی۔ درد ٹھیک ٹھاک ہے، مگر ایک نیا مسئلہ سر ابھار رہا ہے۔ اس کی آواز پر تشویش تھی۔ وہ عام طور پر ایسے لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، اس پر میرا چوکنا لازمی تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے پراسرار انداز سے مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ کھل کر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ شبہ ہے کہ آج دن میں میرا تعاقب کیا گیا ہے۔ میرے اوپر ہونے والا فائر بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ تم نے تو بتایا تھا کہ فائر کرنے کے بعد نیلی گاڑی تیزی سے آگے نکل گئی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا۔ اس وقت کار کی تیز رفتاری کی وجہ سے مجھے شبہ ہوا تھا۔ میں عقب نما آئینوں کی موجودگی کے باوجود یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ وہ بے آواز فائر کس گاڑی سے کیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں فائر کی روشنی بہت کافی ہوتی ہے، دن کا اجالا فائر کے شعلے کو نگل لیتا ہے۔ تعاقب کا سلسلہ فائر سے پہلے سے جاری ہے۔ میرا قیاس ہے کہ اس فائر کا مقصد مجھے ہلاک کرنا نہیں تھا۔ گولی پیچھے سے آئی اور باہر نکلے ہوئے بازو کو زخمی کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ان کا ارادہ مجھے مارنے کا ہوتا تو وہ گاڑی میرے برابر میں لا کر فائر کرتے، نشانہ خطا ہوتا تو گولی بازو کی ہڈی توڑ کر اندر تک پیوست ہو جاتی۔ یہ بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم میں سے کسی نے ان پر غور نہیں کیا۔ کون غور کرتا؟ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ میں نے جو کچھ بتایا تم لوگوں نے اس پر منو ان یقین کر لیا۔ میری طرف سے ذرا بھی شبے کا اظہار کیا جاتا تو سب سر جوڑ کر بال کی کھال نکالنے میں مصروف ہو جاتے۔ ویرا بہت تجربہ کار بنتی ہے۔ زخم دیکھ کر اسے فائر کی سمت کا اندازہ کر لینا چاہیے تھا۔ تمہیں ساری طبی امداد اسی نے فراہم کی تھی۔ پیچھے سے گولی ونڈ شیلڈ توڑتی ہوئی آتی تو اسے قاتلانہ حملہ سمجھا جا سکتا تھا۔ باہر سے گزرنے والی گولی تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ تم نے صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ وہ تمہیں زخمی کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ سب میرے اندازے ہیں، اس نے مدافعانہ لہجے میں جواب دیا۔ شاید دیر سے میرا پیچھا کیا جا رہا تھا اور میں شہر کی سڑکیں ناپتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے وہ بے خطا گولی چلا دی جس کا مقصد مجھے معمولی زخم لگانا تھا۔ زخم کھاتے ہی میں قریب ترین ٹھکانے کی طرف ہو لیا۔ وہ یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے میرا تعاقب کر کے تمہارا گھر دیکھ لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے بے اعتباری سے کہا۔ زخمی ہونے کے بعد تم آغا خان یا لیاقت نیشنل اسپتال جا سکتے تھے۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ تم ہمارے یا اپنے گھر جاتے۔ ڈینی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میرا نظریہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارے ذہن میں اچانک ہی یہ نظریہ کیوں ابھر آیا؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے دہلی سے ایک خبر ملی ہے۔ وہاں افواہیں ہیں کہ دہلی میں تمہاری اور ویرا کی طوفانی کارروائیوں کا جواب دینے کے لیے بھارت سے بلیک کیٹس کے 2 مایا ناز کمانڈوز پاکستان بھیجے گئے ہیں۔ وہ اطلاع ملنے کے بعد سے میں واقعات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ بلیک کیٹس والے یہاں موجود ہوتے تو آج شام راہ کے 2 ایجنٹ فریئر پارک میں خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہوئے ہوتے۔ بلیک
بلیک کیٹس راہ کا کمانڈو ونگ ہے، مگر وہ سب سے الگ رہ کر اپنے انداز میں کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ راہ والوں سے ملنے میں انہیں اپنی سلامتی کے لیے خطرہ نظر آیا ہو۔ انہوں نے یہاں اپنی کسی نہ کسی اتھارٹی سے تو رجوع کیا ہوگا، میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ نہ کیا ہو۔ دہلی میں تم کس پاکستانی سفارتکار سے ملے تھے؟ خاموشی سے وہاں گئے، اپنا کام کیا اور لوٹ آئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے خاموش پا کر اول خان نے ٹوکا تو میں نے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دہلی سے آنے والی خبر میں کتنی صداقت ہے۔ الفاظ پر احتیاط سے غور کرو ڈینی، یہ نازک ترین معاملہ ہے۔ یہ خبر نہیں، افواہ ہے۔ ایسی افواہیں بے بنیاد نہیں ہوتی، ان میں کوئی نہ کوئی وزن ضرور ہوتا ہے۔ اگر یہ افواہ درست ہے اور آج تمہارا تعاقب بھی ہوا ہے تو سمجھ لو کہ بلیک کیٹس نے یہاں آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہمارے گھر پر حملہ ہو جائے۔ میں ابھی اسی امکان پر سوچ رہا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میرا ایک اسٹرائک یونٹ تم لوگوں کی حفاظت کے لیے نکل چکا ہے۔ 8 بجے ایک لڑکی سروے کا بہانہ کر کے ہمارے گھر کا جائزہ لینے آ چکی ہے۔ میں نے کڑیاں یکجا کرنے کے بعد وہ بات بھی کھول دی۔ اس لڑکی کی آمد اور روانگی کی تفصیلات اول خان کے لیے حیران کن ثابت ہوئیں۔ لڑکی کی اہمیت سامنے آنے کے بعد میں خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ویرا بہت بروقت برہم ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی راہ نہ روکتی تو وہ ڈرائنگ روم تک آ کر پورے گھر کا جائزہ لے ڈالتی۔ اسے یہ بھی پتا چل جاتا کہ اس وقت گھر میں میرے اور ویرا کے سوا کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ ویرا نے چائے پینے والوں کی تعداد 50 لکھ کر حیران کر دینے والی ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ انتہائی غیر معمولی تعداد سروے کرانے والوں کو یہ باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ اہل خانہ نے لڑکی کی اصلیت بھانپ لی تھی اور اسے ہوش ربا اعداد و شمار دے کر ڈیوٹی سے بگا دیا تھا۔ وہ ویرا کا قطعی غیر ارادی فعل تھا جو اس کے غصے کی وجہ سے رونما ہوا تھا، لیکن بدلے ہوئے واقعات کی روشنی میں ویرا کی ہر حرکت 100% فٹ بیٹھ رہی تھی۔ خرابی بس یہ ہوئی کہ سروے کرنے والی عورت جو کسی نہ کسی کے ایما پر ہمارے گھر آئی تھی، یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ اس چھت کے نیچے ایک ایسی سفید فام عورت رہ رہی تھی جو کسی اہل زبان کی طرح اردو بولنے پر قادر تھی۔ ہمارے باخبر دشمنوں کے لیے وہ نقطہ ویرا کی موجودگی سے کھلے ثبوت سے کم نہیں تھا۔ ابھی تک میں صرف حیران تھا، اب پریشان بھی ہو گیا تھا۔ اول خان کی آواز فکر مندی سے بوجھل تھی۔ میرے اور تمہارے تجربات شہر میں کسی نئی قوت کی موجودگی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب یقین ہو رہا ہے کہ دہلی سے آنے والی خبر درست ہے۔ تمہارے جانے کے بعد جلال بھی آیا تھا، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اسے بتایا ان کے ذرائع مختلف ہیں، یہ اتنی اہم خبر ہے کہ زیادہ دیر تک اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گی۔ اول خان نے مجھے یقین دلایا، باہر تمہارا اسٹرائک یونٹ ضرور موجود ہوگا مگر ہم گھر میں محصور ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ہم بھی باہر نکل کر ان کی آمد کا انتظار کریں؟ گھر چھوڑ کر تم چاروں کہاں جاؤ گے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ہماری گاڑی ہمارا ساتھ دے گی، اس میں ہتھیار اور میگزین ڈال لیں گے۔ یہ فیصلے میں تمہاری شبابدید پر چھوڑتا ہوں، جو فیصلہ کرو مجھے موبائل پر اس سے آگاہ ضرور کر دینا۔ اس وقت تم کہاں موجود ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اضطراب کی حالت میں اپنے دفتر چلا آیا۔ ہنگامی حالات درپیش ہوں تو مجھے یہاں زیادہ سکون ملتا ہے۔ شہر میں کہیں کوئی اور دھماکہ تو نہیں ہوا؟ ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ اس شہر نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اب یہاں اور خون نہ بہے۔ یہاں رہنے والے خون اور لاشوں سے عاجز آ چکے ہیں۔ ہر درد مند پاکستانی کی دعا یہی ہوگی، مگر تم جانتے ہو کہ انسانوں کی ساری دعائیں بار یاب نہیں ہوتی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج کی رات دوہرے خطرات منہ کھولے کھڑے ہیں؟ راگ 2 آدمی شہر میں مہلک بم لیے گھوم رہے ہیں اور بلیک کیٹس تمہاری گات میں آنے والے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی نہیں، سراسر اتفاق ہے۔ میں سروے کے لیے آنے والی لڑکی کو گھر میں نہ لے جاتا تو شاید یہ بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ سروے فارم پر ویرا کے لکھے ہوئے جوابات کو وہ خبیث اپنے لیے چیلنج تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا رکنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لڑکی اور اسے لانے والی گاڑی بھی مشتبہ ہے، ان کی تلاش شروع ہو جانی چاہیے۔ لڑکی کو بھول جاؤ، وہ مظلوم اور حالات کی ستائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ نوکری کرنے والوں کو بسا اوقات
بعد سرے سے علم ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کا آجر ان سے کیا کام لے رہا ہے۔ گاڑی کو میں نے دور سے دیکھا تھا، شہر میں سرخ رنگ کی سینکڑوں سوزوکی پک اپس موجود ہوں گی، تم کس کس کو دیکھو گے؟ جب سے میرے ذہن میں یہ نظریہ راسخ ہوا ہے، مجھے اپنے پیچھے آنے والی ہر گاڑی پر شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کر رہی ہو۔ احتیاط بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وہم کو ذہن سے نکال دو، میں نے نرم الفاظ میں اسے مشورہ دیا، ورنہ میں حقیقت میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اول خان شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اس قسم کے کسی گمنام حملے کی زد میں آیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی خود اعتمادی مجروح ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی بھی درجے کے مجرم اسے یوں راہ چلتے اپنی گولی کا نشانہ بنائیں گے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسے دوسرا ذہنی دھچکا اپنی سوچ سے پہنچا تھا۔ وہ کسی بھی بات کے بارے میں پوری یقین نہیں تھا، لیکن یہ نقطہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ نامعلوم حملہ آور اسے زخمی کر کے اس کے کسی ٹھکانے کی طرف ہانکنا چاہتے تھے تاکہ اس کا پیچھا کر کے اس ٹھکانے کا سراغ لگا سکیں۔ وہ آغا خان ہسپتال کے قریب سے حملے کا شکار ہوا تھا۔ اس کے پاس بہترین متبادل تھا کہ وہ بھرپور طبی امداد کے لیے اس سڑک پر واقع دو بڑے اسپتالوں میں سے کسی ایک سے رجوع کرتا۔ یوں حملہ آور اپنے مقصد میں ناکام ہو سکتے تھے، مگر اول خان نے زخمی ہونے کے بعد متبادل راہ اختیار کرنے کی بجائے وہی کچھ کیا جو اس کے دشمن چاہ رہے تھے، اور وہ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہمارے گھر تک لے آیا۔ یہ اول خان کے وہم ہیں۔ وہ اپنے اوپر ہونے والے فائر کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ پورا پاس منظر سن کر غزالہ نے اپنی رائے دی۔ میں تم سے متفق ہوں، ویرا نے گرم جوشی سے اس کی ہامنوائی کی۔ اول خان اس بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہے۔ منفی باتوں پر زیادہ غور کرنے سے آدمی مایوسانہ سوچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دوں گی۔ شاید میرا رویہ بھی یہی ہوتا، لیکن کچھ دیر پہلے آنے والی پراسرار سرویر اول خان کے خدشات کو تقویت دے رہی ہے۔ میں نے کہا، وہ کون تھی؟ اس کا کیا چکر ہے؟ تم دونوں نے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سلطان شاہ بولا، وہ ایک ڈرامہ تھا۔ ایک فراڈ لڑکی یہاں آئی تھی، میں نے اسے دروازے سے ہی بگا دیا۔ ویرا نے اختصار سے ذکر کر کے بات کو ٹالنا چاہا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان دونوں کے اصرار پر اس نے وہ واقعہ دہرا دیا۔ وہ اتنی سمجھدار تھی کہ اس نے اپنی ساری تلخ کلامی حذف کر دی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، غزالہ سوچتے ہوئے بولی۔ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ اول خان کو اس لڑکی کی آمد کا علم نہیں تھا۔ یہ ٹائمنگ خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ خطرات ہو سکتے ہیں، مگر وہ اتنے سنگین نہیں ہوں گے جتنے اول خان کو نظر آ رہے ہیں۔ ویرا بولی، میری رائے مختلف ہے۔ میں آج کی رات اس گھر سے باہر بسر کرنے کو ترجیح دوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر دہلی سے نکلنے والی افواہیں درست ہیں تو وہاں سے صرف 2 آدمی آئے ہیں۔ وہ کتنے ہی تیز و ترار ہوں، داری یا جادوگر نہیں ہو سکتے کہ یہاں اپنا پٹارا کھولتے ہی ہر طرف اپنی کارگزاری دکھانی شروع کر دیں۔ انہیں یہاں جمنے اور اپنے ہاتھ پھیلانے میں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا۔ اول خان کو خبر آج ملی ہے، ضروری نہیں کہ وہ آج ہی آئے ہوں۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی، ہماری بے خبری میں وہ نہ جانے کب سے یہاں آئے بیٹھے ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ افواہیں فوری طور پر جنم نہیں لیتی، اس میں وقت لگتا ہے۔ ڈینی، حقیقت پسندی سے کام لو، وہ یہاں اجنبی ہیں، رازداری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں اور سفارتی افسروں سے الگ تھلگ رہ کر کام کر رہے ہیں۔ اتنی تیزی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ویرا نے ناصحانہ لہجے میں کہا، انہوں نے اول خان کو زخمی کر کے اس کا پیچھا کیا، پھر تھوڑی دیر بعد کرائے کی ایک لڑکی کو یہاں بھیج دیا۔ انہیں سرخ پک اپ والے کو بھی خریدنا پڑا ہوگا۔ اجنبی باشندے ایک حریف ملک میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، اتنی سرعت سے پیش قدمی نہیں کرتے۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ نک ٹام یا بن ڈیوڈ نہیں ہیں، بھارتی شہری ہیں، ہمارے اور ان کے خد و خال مشترک ہیں۔ وہ مقامی پہناوا اختیار کر لیں تو انہیں شناخت کرنا مشکل ہوگا۔ امریکیوں کے برعکس وہ باہر نکل کر اپنا کام کر سکتے ہیں، کوئی ان پر شبہ نہیں کرے گا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہے ہوں گے۔ سوزوکی والے کو کیا علم ہوگا کہ وہ لڑکی کو لے کر کیا کرنے جا رہا تھا؟ معقول کرایہ ملنے کی امید پر وہ ان کا اعلی کار بن گیا۔ اسی طرح وہ لڑکی تھی، اسے اپنے
اپنے 1000-2000 روپے کی فکر تھی، اسے کیا پڑی تھی کہ وہ سروے کے مقاصد پر غور کرتی۔ یہ آج کل کا رواج ہے کہ بہت سے ادارے پڑھے لکھے لڑکوں لڑکیوں کے ذریعے براہ راست صارفین سے رابطہ کو ترجیح دیتے ہیں، زیادہ مشاہرے پر عارضی نوکریاں دیتے ہیں، ہدف پورا ہونے پر چھٹی کر دیتے ہیں۔ اس آڑ میں کسی کے لیے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس بار میں نے اپنا نقطہ نظر ذرا تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ وہ امریکیوں کی طرح مختلف ہیں اور نہ ہماری زبان سے نابلد ہیں۔ یہ دونوں باتیں ان کے حق میں جاتی ہیں۔ سلطان شاہ نے اقرار کیا۔ مل گئے پھر تم ڈینی سے؟ بیرا نے اس پر آنکھیں نکالی۔ یہ محاذ آرائی کی بات نہیں ہے، میں نے اسے ٹوکا۔ ہمیں مل جل کر کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ دیکھو تم اس لڑکی کے فریب میں آ گئے تھے، اسے میں نے ڈانٹ پھٹکار کر بگا دیا تھا۔ میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا کر سارا کریڈٹ خود لے سکتی ہوں، مگر میری عقل یہ بات ماننے سے قاصر ہے کہ وہ 2 عدد بھارتی یہاں آ کر فوراً نہ سہی تو 2-4 روز میں اتنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے۔ میں نے اصرار کیا۔ بحث کو طول دینے کی بجائے میں کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گی کہ ایک دور از کار امکان سے خوفزدہ ہو کر ہم اپنی ساری رات گاڑی میں اونگ کر بسر کر دیں اور مچھر ہمارے جسموں کو بمبوڑتے رہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آخری رائے دی، اگر ان کو آنا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آج ہی ادھر کا رخ کر لیں۔ وہ اپنا پروگرام کل پرسوں یا چند روز کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان کے آنے تک اپنی راتیں یوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر کالی کرتے رہیں گے؟ میں نے پوری تحمل سے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیا۔ جب وہ فاتحانہ انداز میں بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے رسانیت سے کہا، میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ تم نے شاید میری اور اول خان کی گفتگو پر دھیان نہیں دیا۔ کسی متوقع محاذ آرائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا ایک ٹرائک یونٹ ہمارے گھر کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ باہر کا ایک مرتبہ تصادم شروع ہو گیا تو ہم گھر میں محصور ہو کر رہ جائیں گے، باہر نکل کر مقابلے میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اگر وہ آتے ہیں تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے پناہ کرنا چاہوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہنے کے بجائے خود بڑھ کر مقابلہ کریں۔ سلطان شاہ نے میری تائید کی۔ تم تینوں کے گٹھ جوڑ کے سامنے میں بے بس ہوں، جو چاہو کرتے رہو۔ ویرا نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویرا کی اکثر حرکتیں اشتعال آور ہوتی ہیں، دوسروں کے ساتھ وہ ہمیشہ بہت مہذب اور شائستہ پیرائے میں بات کرتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے منہ سے پھول جڑ رہے ہوں، لیکن جب ہم چاروں آپس میں مل کر بیٹھتے تھے تو اس کا لب و لہجہ بالکل مختلف اور ناقدانہ ہو جاتا تھا۔ اس نے میری تجویز کی کھل کر مخالفت کی تھی، لیکن آخر میں اس نے جن الفاظ اور جس انداز میں پسپائی اختیار کی تھی وہ ترحم انگیز تھی۔ مجھے خواہ مخواہ اس پر ترس آنے لگا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم گاڑی میں راتیں گزار کر غیر معینہ مدت تک ان کا انتظار نہیں کر سکتے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے زبان کھولی تو اپنے موقف کی تائید سن کر ویرا کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بلا وجہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو، ویرا نے شوخ آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر کہا، اور میں نے بوکھلا کر نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس وقت ویرا کی نگاہوں میں تخلیے والے موڈ کا تسلسل نظر آ رہا تھا جو غزالہ آسانی سے پڑھ سکتی تھی۔ ہم گھر میں رہ کر ان کی آمد کا انتظار کریں گے، میں نے دانستہ سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ وہ اناڑی نہیں ہیں کہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گھر پر اندھا دھند چڑھائی کر دیں۔ وہ آنے سے پہلے یہاں کے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے تو انہیں مطلع ابر آلود نظر آئے گا۔ ٹرائک یونٹ والے کیسی ہی احتیاط کر لیں، ان کی موجودگی محسوس کر لی جائے گی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔